امریکی کابینہ کی میٹنگ میں پاکستان بھارت جنگ کا ذکر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، ان کی جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان بھارت جنگ میں طیارے گرنے کا ذکر۔ کہا پاکستان بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے مار گرائے گئے۔ میں نے دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو 250% ٹیرف لگاؤں گا۔ دونوں ملک ناراض ہوئے مگر بعد میں کہا کہ جنگ نہیں کریں گے۔ ایرانی فوج کا صبح کویت میں امریکی فوجی اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی فوج نے جزیرہ قشم پر حملے کے جواب میں آپریشن ساقہ کے تحت کویت میں احمد الجابر اڈے پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے گودام پر بھی ڈرون سے حملے کیے۔ عراق میں سعودی اور امریکی حملے میں نشانہ بننے والے پاسداران انقلاب کے 5 ارکان کی لاشیں ایران پہنچا دی گئی۔ ایرانی میڈیا نے 5 افراد کی تصاویر جاری کی ہیں۔ باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکرز کی حفاظت کے اقدامات۔ سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا۔ پاکستان، ترکی، مصر، قطر، یمن، اردن، کویت سمیت 14 ملکوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں 43 ملکوں کے فوجی سربراہوں، نمائندوں اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا۔ اور امریکی حملوں سے ایران کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے پاس پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جنگ ہمارے حق میں جا رہی ہے، ہم ایران کو بھرپور نشانہ بنا رہے ہیں۔ فتح کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس ہتھیار مرحلہ وار چھوڑنے پر رضامند، غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان۔ ایکس پر بیان میں کہا حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی افواج کے غزہ سے انخلا کی راہ ہموار ہوگی۔ حماس نے جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے ایک تفصیلی روڈ میپ پر اتفاق کر لیا۔ حماس نے بیان میں کہا امید ہے ثالث اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ امریکہ، قطر اور ترکی کے ثالثوں کا قاہرہ میں جلد اہم اجلاس متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جیسے ہی غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ یہ معاہدہ دیرپا امن اور سلامتی کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ نئے صوبوں کا فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ 1972 میں آبادی 7 کروڑ اور 4 صوبے تھے، آج آبادی 25 کروڑ ہو چکی۔ آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہیں 4 صوبے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا گورننس کا عمل جمود کا شکار نہیں رہ سکتا۔ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، آبادی اور ریاستی ضروریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ عوام کی خواہشات ہی سب سے اہم ہیں۔ ملک کو درپیش متعدد مسائل کا حل مؤثر حکمرانی اور بہتر انتظامی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس انتہائی اہم ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ گڈ گورننس کی ضروریات پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے اچھی حکمرانی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ گڈ گورننس کے لیے اگر انتظامی تبدیلی کی ضرورت ہو تو اسے ہو جانا چاہیے اور اسے ہونے دیں۔ فیصلے سیاسی جماعتوں، منتخب قیادت اور جمہوری عمل کے ذریعے ہونے چاہیے۔ قابل احترام سیاستدانوں سمیت تمام پارٹیوں کی خواہش ہے مسائل حل ہوں۔ بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت ہے اور ہم برسوں سے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بہتر انتظامی نظام کی جانب بڑھنا ہوگا۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 393 ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت 2.28% کمی کے ساتھ $84.90 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں 2.46% کمی، فی بیرل قیمت $81.53 ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا مسلسل تیسرے ماہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔
اگست کے دوران بھی صارفین پیٹرولیم مصنوعات موجودہ نرخوں پر ہی خرید سکیں گے۔ قیمتیں 31 مئی 2026 کو جون کے لیے مقرر کی گئی تھی اور اب اگست میں بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔